اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، قابل صد احترام میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج کل پرفتن دور ہے اور ہر آدمی یہ تو سوچتا ہے کہ میں یہ چیز سستی خرید کر اور مہنگی بیچوں گا تو مجھے مالی فائدہ ہوگا اور اس کو زیادہ سے زیادہ کما لوں. لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ہم قرآن کی محفل میں بیٹھیں اور چند لمحے ہم قرآن کی محفل میں بیٹھ کر اپنی آخرت بنا لیں. اسی لیے یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرف توجہ رکھتے ہیں. اصل توجہ رکھنے کی جگہ یہی ہے کہ آخرت کے لیے کوئی ثمر بنا لے، اور وہ ثمر ہمیں قرآن کی محفل میں بیٹھنے سے بنے گا. قرآن مجید کی محفل چاہے جتنی بھی مختصر ہو، وہ برکت سے خالی نہیں ہوتی. جو آدمی قرآن کی محفل میں ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائے اور قرآن مجید کی ایک آیت کو توجہ سے بیٹھ کر سمجھ لے، پوری رات تہجد پڑھنے سے زیادہ ثواب. اس لیے آپ توجہ سے بیٹھیں. میں کوشش کروں گا کہ کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں ہے، مختصر اس آیت پر چند باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد دعا کرا لیں گے. سورہ آل عمران ہے اور ان کی آخری آیات میں سے ایک آیت کا یہ ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. تو اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. مہاجرین کی تعداد 114 ہے، مرد عورتیں ملا کر. مہاجرین کی تعداد کتنی ہے؟ 114 ہے. اور آپ کے یہ ذہن میں رہے کہ خلفائے راشدین مہاجرین میں سے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ خلفائے راشدین مہاجرین میں سے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کسی مہاجر کی استثناء نہیں کی. فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. آگے فرمایا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے. اگر تھوڑا آپ غور کریں گے تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جب ہاجروا کہہ دیا تو اس کے بعد اخرجوا من دیارہم کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جب ہجرت ہو گئی، انہوں نے ہجرت کی، پھر اللہ نے فرمایا کہ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں سے نکالے گئے. بھئی ہجرت ہوتی ہی تب ہے جب گھروں سے نکلتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہاجروا کہہ دیا
اس کے بعد وہ اخرجوا من دیارہم کہنے کی بظاہر ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بیان کیا۔ فالذین ہاجروا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ اور اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دوبارہ تکرار سے بیان کیا تاکہ مہاجرین کی مظلومیت واضح ہو۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ خرجوا من دیارہم نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے نکلے خود نکل پڑے، نہیں، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ نکلنا نہیں چاہتے تھے، ان کو نکالا گیا، انہوں نے گھر چھوڑا لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ آج بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے گھر کی وجہ سے دین کو چھوڑتے ہوئے، لیکن دین کی وجہ سے جنہوں نے گھر چھوڑے یہ کون تھے؟ صحابہ۔ اور ہجرت یوں کہہ دینا، مہاجرین کہہ دینا لفظوں میں تو آسان ہے، لیکن اس کی گہرائی میں آپ جب چلے جائیں گے نا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ ہم اللہ کی توفیق سے دین کی نسبت سے پورے ملک میں جاتے ہیں، خدا کی قسم ایسے علاقوں میں ہم گئے جہاں لوگ پانی یوں گڑوں سے پی رہے تھے، ان کے پاس پانی پینے کا نہیں تھا۔ ایک جگہ میں غسل کے لیے میں نے ان کو کہا کہ میں نے غسل کرنا ہے، انہوں نے بڑا ٹپ پانی کا بھر کے غسل خانے میں رکھا، میں اندر گیا پانی کو دیکھ کر واپس آ گیا، میں نے کہا میں اس پانی سے غسل نہیں کروں گا۔ آگے سے مجھے کسی نے کہا مولانا صاحب آپ اس پانی سے غسل کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم تو یہ پیتے ہیں۔ پھر مجھے قدر ہوئی کہ بھئی ہمارے علاقوں میں جو پانی ہے یہ کیسا اللہ کا ایک انعام ہے، نعمت ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ایسے ایسے علاقے ہم نے دیکھے ہیں جہاں نہ راستے کی سہولت، نہ بجلی کی سہولت، نہ گیس کی سہولت، نہ پانی کی سہولت، لیکن پھر بھی لوگ اپنے علاقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر کسی کو اپنا علاقہ پیارا ہے، لیکن صحابہ نے وہ بھی چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ نے فرمایا فالذین ہاجروا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور میرے راستے میں ستائے گئے۔ اب دیکھیں ذرا، دنیا میں کسی کو تکلیف آ جاتی ہے نا، وہ خود کہتا ہے مجھے اللہ کے راستے میں تکلیف آئی۔ آیا واقعی اللہ کے راستے میں آئی ہے یا نیت میں کوئی خرابی تھی، یہ پتہ قیامت کو چلے گا، لیکن یہ کہتا ہے مجھے تکلیف اللہ کے راستے میں آئی، مجھے تکلیف اللہ کے راستے میں آئی۔ اب واقعی اللہ کے راستے میں تکلیف تھی یا نیت میں کوئی خرابی تھی یہ پتہ قیامت کو چلے گا، لیکن ایک جماعت ایسی ہے جس کو زخم زمین پہ لگتا ہے اللہ عرشوں سے بول پڑتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي کہ ان کو زخم میرے راستے میں لگا۔ یہ جماعت کون سی ہے؟ یہ قرآن ہے، قرآن میں لکھا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي میرے راستے میں ستائے گئے۔ اللہ اکبر، کتنا لطف ہے۔ دنیا میں یہ ایک دستور ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے سامنے بیان کرتا ہے کہ مجھے تیری وجہ سے یہ دکھ اٹھانے پڑے، لیکن محبوب نہیں مانتا، اور جب محبوب خود مان لے تو اس سے بڑی عاشق کی کوئی عید نہیں ہوتی کہ محبوب خود کہے کہ اس کو تکلیف میری وجہ سے ہے۔ تو صحابہ عاشق ہیں اللہ کے، اللہ صحابہ کا محبوب ہے، تو جب اللہ پکار کے کہے کہ ان کو صدمے میری وجہ سے آئے ہیں، یہ صحابہ کے لیے کتنے بڑے لطف کی بات ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من آج کل جو روایات پڑھ کے صحابہ پہ زبان درازی کرتے ہیں اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ قرآن کی تعلیمات سے جاہل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن
اور امت مسلمہ کا اصول ہے کہ جو روایت قرآن کے مطابق ہو جائے اس کو مان لو، اور جو قرآن کے ٹکر میں آ جائے اس کو رد کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، انہوں نے قتال کیا، شہید ہوئے، کچھ غازی بنے کچھ شہید بنے۔ اب انہوں نے جو اتنی قربانی دی، اب رب کا صلہ کیا ہے اس کو ذرا سنیں۔ سبحان اللہ، اس کو آپ سنیں گے یقین جانیے آپ کو سکون آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو جزا بتا رہا ہے کہ جنہوں نے میری وجہ سے گھر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، سب سے انہوں نے رشتے توڑ دیے، میری وجہ سے سب کچھ چھوڑا، میرے دین کو نہیں چھوڑا، میرے نبی کو نہیں چھوڑا، میرے راستے میں زخم اٹھائے، صدمے برداشت کیے، آج میں رب اعلان کرتا ہوں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ ضرور بضرور میں ان کی خطاؤں کو مٹا دوں گا۔ بڑی بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ ضرور بضرور میں ان کی خطاؤں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور البتہ ضرور بضرور ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے، توجہ رہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرتا نہیں ہے۔ اب جو لوگ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں نا، خدا کی قسم میں انہیں چیلنج کرتا ہوں، آؤ میدان میں، لگاؤ میدان، جو روایتیں جمع کر سکتے ہو جمع کرو، جو کتابیں لا سکتے ہو لاؤ میدان میں، لگاؤ میدان، اس میدان میں میں قرآن کی یہ آیت لاؤں۔ تم کیا ثابت کرو گے روایتوں سے؟ کیا ثابت کرو گے؟ بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں جو صحابہ پر محض الزامات ہیں، جھوٹ بکواس، اور وہ صحابہ کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ یہودی روایات، اور بہت ساری ایسی ہیں جو خلاف اولا کی ہیں، گناہ کے زمرے میں نہیں آتی۔ اگر بالفرض کوئی صحابہ کی خطائیں یا کوئی عمل صحابہ کا ایسا کوئی دکھا بھی دے گا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر ہے بھی صحیح تو رب کا وعدہ ہے معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا، اور صرف معاف نہیں کروں گا، ان کو جنت میں بھی داخل کر دوں گا۔ صحابہ تو وہ ہیں جن کے خیمے 1400 سال پہلے جنت میں لگ چکے ہیں، تم کیا بات کرتے ہو؟ تم اپنی فکر کرو، اپنی آخرت کو سنوارو، صحابہ پر اعتراض کر کے اپنی آخرت کو خراب نہ کرو۔ صحابہ کے لیے رب نے یہ فیصلہ دے دیا۔ اب یہ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کوئی کہے جی صحابی فلاں صحابی میں یہ چیز، میں انہیں کہتا ہوں کان کھول کر سنو، صحابہ کے خلاف روایات یا صحابہ کی خطائیں تاریخ کی کتابوں میں نہیں، حدیث کی کتابوں میں نہیں، اگر صحابہ کی خطائیں کوئی قرآن کی آیتوں میں بھی دکھا دے گا ہم پھر بھی صحابہ سے بدگمان نہیں ہوں گے، ہم کہیں گے اگر یہ خطا ہے بھی صحیح تو اللہ نے معاف کر دیا۔ بات ختم ہو گئی، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس آیت کو پلے باندھ لو، یاد کر لو، کوئی صحابہ کا دشمن تمہارے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ جو لوگ صحابہ کے بارے میں گمراہ ہوتے ہیں ان کی گمراہی کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ روایات پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن نے صحابہ کے بارے میں کیا موقف دیا۔ امت مسلمہ کا متفقہ اصول یہ ہے کہ جو روایات تم پڑھتے ہو ان کو قرآن کے ساتھ ملاؤ۔ قرآن نے جو صحابہ کے بارے میں موقف دیا ہے، اگر یہ روایات ان موقف کے ساتھ متفق ہو جائے، قرآن کی تائید کرے، قرآن ان کی تائید کرے تو مان لو، اگر وہ قرآن کے دیے ہوئے موقف سے ٹکرا جائیں
ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، ہم ان کو مانتے ہی نہیں۔ قرآن کے جو ٹکر میں آئے وہ ہم نہیں مانتے، ہم اسی کو مانتے جو قرآن کے مطابق۔ اب جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں قرآن نے کیا موقف دیا ہے، وہ تو روایات کے جنگل میں گمراہی کے بعد پھر گمراہی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی۔ وگرنہ قرآن پڑھو، قرآن میں صحابہ کے بارے میں جو مقامات، جس مقامات جہاں جہاں اللہ نے صحابہ کی شان، مقام، مرتبہ اور صحابہ کی سیرت کی حدود اربع اللہ نے بیان کر رکھی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، اس کے بعد گمراہی آپ کے قریب بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام صحابہ، تمام اہل بیت کا صحیح معنی میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات عرض کر دیتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، کہ دیکھیں یہ کسی اور موقع پر میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ قرآن نے موقف دیا ہے کہ صحابہ اہل بیت کا آپس میں پیار ہے، یہ موقف ہمارے سامنے آ گیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہیں، بھئی ساتھ تو صحابہ بھی تھے، اہل بیت بھی تھے نا، جو نبی کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، ان کا آپس میں پیار ہے۔ اب اگر دنیا جہان میں کوئی آدمی تمہیں نظر آئے، بھلے اس کی داڑھی ہو، پگڑی ہو، ٹوپی ہو، لیکن وہ آپ کو صحابہ اور اہل بیت کی دشمنی بتا رہا ہو، یہ پکا لعنتی اور شیطان ہو۔ یہ نشانی یاد کر لیجیے، جو صحابہ اور اہل بیت کی دشمنی بتائے۔ قرآن کے بہت سارے آج کل مارکیٹ میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ سفید ٹوپی پہن کر، کپڑے اہل سنت کے پہن کر اپنی گفتگو میں بار بار کہیں گے ہم سنی ہوں گے، ہم سنی ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھو، اہل سنت والجماعت کسی ٹوپی کا نام نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کسی ٹوپی پگڑی کا نام نہیں ہے، داڑھی کا نام نہیں ہے، یہ مخصوص عقائد کا نام ہے۔ تو آپ ایسے تکیہ بازوں سے دھوکے میں نہ آئے کہ جی فلاں سنی مولوی یہ کہتا ہے، آپ نے کیسے سمجھا وہ سنی ہے؟ کہتا ہے وہ خود کو سنی کہتا ہے، تو تکیہ کرتا ہے، وہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ بھئی آپ کو کس نے کہا ہے کہ ٹوپی کا نام اہل سنت ہے، داڑھی کا نام اہل سنت ہے؟ اہل سنت مخصوص عقائد کا نام ہے جو قرآن و سنت سے مستنبط ہے۔ باقی ٹوپی پگڑی پہن کر اگر کوئی صحابہ اہل بیت کے درمیان میں عداوت اور دشمنی بتاتا ہے، وہ پکا شیطان ہے، لعنتی ہے، وہ سنی ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ، تمام اہل بیت کا صحیح معنی میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔